الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کا آیت 52 سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ کے آخر تک اب منافقین کا معاملہ زیر بحث ہے۔ یہ بات بھی یاد کر لیجئے کہ یہ سورہ جزا و سزا کی سورہ ہے۔ اس میں قیامت میں کیا ہونے والا ہے، دنیا میں جو کچھ رسول اللہ کی بعثت کے بعد ہوا اس کے آئینے میں تصویر دکھا دی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب زمین پر آتے ہیں تو جو قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے، ایک چھوٹی قیامت برپا ہو جاتی ہے، اس میں فیصلے کس طرح ہوئے۔ یہ سورہ ان فیصلوں کی تفصیل کر رہی ہے۔ منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ پہلے یاد ہوگا کہ منکرین کے دونوں گروہ زیر بحث آئے، بتایا گیا کہ ان کے خلاف اب کیا اقدام ہوگا اور اللہ نے اسی دنیا میں انہیں کیا سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ منافقین کے بارے میں یہ وضاحت ہو چکی کہ تبوک کا سفر ایک ابتلا تھا، ایک امتحان تھا، اور اس سے مقصد یہی تھا کہ یہ بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں۔ ایمان کی طرف آنا چاہتے ہیں تو کھل کر آئیں، اور کفر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کھل کر جائیں، تاکہ جزا و سزا کے اس مرحلے میں ایک واضح فیصلہ ان کے بارے میں بھی ہو جائے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی تھی کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں سناتے۔ چنانچہ یہاں جو کچھ بھی ہونا ہے اس کو ظاہر میں نمایاں ہونا چاہیے، ظاہر میں اقرار یا انکار میں تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں بہت وضاحت سے بیان ہو چکی ہیں۔ اب ایمان والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ ان کا باطن یہ ہے، انہوں نے اس طرح بہانے بنائے، اس طرح کے عذرات تراشے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بچ نکلنے کی یہ راہیں تلاش کیں، اور یہاں تک چلے گئے کہ تقوی کا لباس پہن کر بھی کوشش کی کہ پیغمبر کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو معرکہ بھی درپیش ہو اور جو مصیبت بھی آئے، مسلمان لازماً اس کا شکار ہو جائے۔ مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو صاف صاف بتا دو کہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی، یعنی جو مصیبت، جو تکلیف اس ابتلا کے لیے آنی ہے وہ اللہ کے ہاں پہلے سے نوشتے میں طے ہے، اور اللہ کے قانون کے مطابق آئے گی۔ اسے اگر اٹھایا جائے گا تو اسی قانون کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہمارا تو مولا، ملجا، ماوا، پناہ گاہ اللہ ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہی تھی کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اب آیت 52 میں ارشاد ہوا، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ یعنی ان منافقوں کو یہ بتاؤ کہ تم جو خواہش بھی ہمارے بارے میں رکھتے ہو یا جس نتیجے کے بھی منتظر ہو کہ یہ یا یہ نکلے،
اس کی دونوں صورتیں ہمارے لیے بھلائی ہیں۔ وہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی جس سفر کے لیے نکل رہے ہیں اس میں کامیابی یا ناکامی۔ تبوک کے جس سفر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، وہ ایک مشکل، انتہائی مشکل مہم تھی، بلکہ آپ کی زندگی میں جو مہمات پیش آئیں ان میں مشکل ترین مہم تھی۔ رومیوں سے واسطہ پڑنے والا تھا۔ یہاں جو کچھ بھی جنگیں ہوئیں وہ قبائلی نوعیت کے لشکروں سے ہوئیں۔ رومیوں کی حکومت ایک منظم حکومت تھی، ان کی افواج بھی منظم افواج تھیں، تو معرکہ بھی بڑا تھا، اور اگر اس میں خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اس کے اثرات بھی بڑے غیر معمولی ہوتے۔ اور سفر بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بڑا سخت سفر تھا، صحراؤں سے گزر کے جانا تھا، بہت لمبا سفر لوگوں کو ایک لشکر کے ساتھ طے کرنا تھا۔ اس میں رسد کا سامان کیا ہوگا، پانی پینے ہی کے مسائل کہاں کہاں پیدا ہو جائیں گے، ان مشکلات کے ساتھ سخت گرمی، اور ایسا موسم کہ جس میں مدینے میں فصلیں پک چکی ہیں اور کسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنی فصل سمیٹ لے۔ تو ایک بڑا ابتلا، بڑا امتحان تھا جو پیش آ گیا۔ اس میں یہ خیال کرتے تھے کہ چلیے یہ تو کامیابی کی امید میں جا رہے ہیں، لیکن کیا بعید ہے کہ وہاں مارے ہی جائیں یا ناکام ہو کے واپس آئیں۔ تو منافقین کی خواہش تو دوسری ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے، کہ آپ ان کو یہ جواب دیں کہ ہم جس سفر کے لیے نکل رہے ہیں اس میں دو ہی امکانات تم فرض کرتے ہو نا ہمارے بارے میں۔ ایک یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں، جس طرح پہلے اللہ نے ہمیں کامیابیاں دی ہیں ہم کامیاب ہو کے آ جائیں، دوسرے یہ کہ ناکامی ہو جائے۔ تو دونوں ہی صورتوں میں ہمارے لیے بھلائی ہے، یعنی جس سفر کے لیے نکل رہے ہیں اس میں کامیابی یا ناکامی، یہ دو ہی صورتیں ہیں جن کی تم ہمارے معاملے میں اس وقت توقع کر رہے ہو، یہ دونوں ہمارے لیے بھلائی ہیں۔ اس لیے کہ پہلی چیز حاصل ہوئی یعنی کامیابی حاصل ہو گئی تو اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں گے، جس کے بعد ازدیاد نعمت کی توقع ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب واپس کیا تو ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، اس پر شکر ادا کرتے ہو تو اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے، اللہ اور کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے لیے یہ بڑی نعمت کی بات ہے، بڑی بھلائی کی بات ہے، یعنی کامیابی بھی ملے گی، اس کامیابی پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس شکر گزاری کے نتیجے میں اللہ کی اور نعمتیں ملیں گی۔ اور دوسری چیز سے دوچار ہوئے یعنی ناکامی ہو گئی تو صبر و استقامت کے ساتھ اور توبہ و انابت کے جذبے سے اپنی کمزوریوں کی اصلاح کریں گے۔ یعنی ہم اس میں کسی دوسرے پر دوش نہیں رکھیں گے، بلکہ اسی پر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیغمبر کی نصرت کے لیے نکلنے والوں کو کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر ناکامی ہوئی ہے تو بے شک یہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہے، لیکن اس کا باعث ہماری کوئی کمزوری بنی ہے، ہم نے کہیں کوئی غلطی کی ہے، ہم نے کوتاہی کی ہے، اور یہی سبق ہمیں احد کے موقع پر دیا گیا تھا۔ یعنی جب مسلمانوں سے غلطی ہوئی تو وقتی طور پر اس کی کچھ سزا ملی تو یہ فرمایا کہ اگر یہ دوسری چیز ہوئی تو ہم صبر اور استقامت کے ساتھ ناکامی کا مقابلہ کریں گے، یعنی یہ نہیں کہ اس میں دل برداشتہ ہو جائیں گے، غلطیوں اور کمزوریوں پر توبہ کریں گے، اللہ کی طرف لوٹیں گے، توبہ و انابت کی توفیق ہوگی، اور اسی جذبے سے اپنی کمزوریوں کی اصلاح کریں گے، جس کے نتیجے میں امید ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کی رحمت و عنایت شامل حال ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ دونوں صورتیں تمہارے لیے کامیابی کی صورتیں ہیں، یعنی مسلمان کا معاملہ اس دنیا سے متعلق نہیں ہے،
وہ اس پروردگار سے متعلق ہے جو جہانوں کا بادشاہ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یعنی اپنی ناکامی کے بعد اپنی کمزوری پر غور کرنا، مزید صبر و استقامت سے کام لینا، توبہ اور انابت کی توفیق پانا، یہ اپنی جگہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے تو تم کامیابی کی دعا کر رہے ہوگے یا ناکامی کی، بھلائی بھلائی ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے کہو، کل حل تربصون بنا الا احد الحسنین، ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ یعنی مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم کامیابی چاہتے ہیں، وہ تو بھلائی ہے ہی، اور تم ناکامی چاہتے ہو تو ہمارے لیے تو وہ بھی بھلائی ہے، اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت خیر چھپا ہوا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ تو تمہارا معاملہ ہے ہمارے متعلق، اب ذرا ہمارا معاملہ کیا ہے تمہارے متعلق وہ بھی سن لو۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُم مَّن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، لیکن ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد تمہاری منافقت اگر نمایاں ہو گئی تو اپنے ہاں سے عذاب بھیجے گا اپنے قانون کے مطابق، یا ہمارے ہاتھوں سے، دونوں میں سے ایک چیز ہونی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ کے رسولوں کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے، آخری فیصلے کا وقت آتا ہے، تو پھر اسی دنیا میں ان کے منکرین کو سزا دی جاتی ہے۔ اس سزا کے بیان ہی سے یہ سورہ شروع ہوئی ہے۔ یہ خدا کے قہر و انتقام کے ظہور کی سورہ ہے۔ یہ واحد سورہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی، نہیں نازل کی، اس لیے کہ قرآن مجید کی باقی سب صورتوں میں رحمت کا، عنایت کا، شفقت کا پیغام دیا گیا ہے، اور اس میں خدا کا قہر ظاہر ہوا ہے ان منکرین کے خلاف، آخری عذاب کی سورہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بتا دیا گیا کہ اب تمہارے لیے تو دو ہی چیزیں، یعنی عذاب ہی آنا ہے، سزا ہی ملنی ہے تمہیں، تمہارے لیے کوئی بھلائی کی اب گنجائش باقی نہیں رہ گئی، اور اگر یہی ہونا ہے تو بس دونوں میں سے ایک صورت ہو جانی ہے، یعنی یا اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب بھیجیں گے، اور یا جس طرح کے پہلی قوموں کے معاملے میں ہوتا رہا ہے، یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، اور یا پھر دوسری صورت ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمیں حکم دیا جائے گا اسی طرح جس طرح پیچھے دے دیا گیا ہے منکرین کے بارے میں کہ ہم تمہاری بھی گردنیں اڑا دیں، تمہارے قتل عام کا بھی ویسے ہی حکم دے دیا جائے گا جیسے اس سے پہلے دیا گیا ہے، تو عذاب آنا ہے، یعنی تمہارے لیے کوئی کامیابی، کوئی خیر، کوئی عنایت کی گنجائش نہیں رہی، تمہارے رویے کے نتیجے میں اب سزا ہی سزا ہے، بس ملنے کا طریقہ کیا ہوگا اس میں انتخاب ہے، یعنی وہ آسمانی عذاب آتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دی جاتی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس کتاب میں کئی جگہ بیان ہو چکا ہے، یعنی قرآن مجید کے ان حواشی میں اس کتاب میں کئی جگہ بیان ہو چکا ہے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد، یعنی جب حق ہر لحاظ سے واضح کر دیا جاتا ہے اور کسی کے پاس اللہ کے نزدیک کوئی عذر باقی نہیں رہتا، تو اس کو اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں کئی جگہ بیان ہو چکا ہے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد خدا کا عذاب بالعموم انہی دو صورتوں میں آتا ہے۔ تمام پیغمبروں کے بارے میں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ دو ہی صورتوں میں اللہ کا عذاب آتا ہے منکرین پر۔ یہاں منافقین کو بتایا گیا ہے کیونکہ منکرین کا انجام پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ رسول کے ساتھی تعداد میں کم ہوں اور انہیں کوئی دارالہجرت بھی میسر نہ ہو سکے، 2 4 10 لوگ ہیں ایمان لائے ہیں، جیسے قوم صالح کا معاملہ تھا، قوم لوط کا معاملہ تھا، تو بس پیغمبر سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس بستی کو چھوڑ دیں، اب اس کے بعد ہمارے فرشتے آ کے اس کو الٹ دیں گے۔ تو کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں، جیسے کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کو یثرب میں میسر آ گیا، وہاں اقتدار حاصل ہو گیا، اور ساتھی بھی زیادہ تعداد میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، تو ابر و باد کے لشکر منکرین کو تباہ کر دیتے ہیں، یعنی پھر وہ ہوتا ہے
جس کی تصویریں قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آپ سادہ ترجمہ بھی پڑھیے تو سامنے آ جائیں گی. کہیں قوم عاد، کہیں قوم شعیب، کہیں قوم صالح، سب زیر بحث آ رہی ہوں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ معتدب تعداد میں ہوں، یعنی رسول کے ساتھی اچھی بڑی تعداد، جیسے کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کی تعداد کافی تھی. وہ مکے سے نکلے، بعد میں بھی لوگ ایمان لا کے پہنچتے رہے، گرد و پیش کی بستیوں میں بھی لوگ ایمان لے آئے. پھر ان کو ایک مستقر بھی میسر آ گیا، ایک ایسا شہر جس میں ان کی قبائلی طرز ہی کی صحیح ایک حکومت قائم ہو گئی. یہ ساری چیزیں چونکہ ہو چکی تھیں تو دوسری چیز کو اختیار کیا گیا، وہ معتدب تعداد میں ہوں اور کسی سرزمین میں ان کے لیے آزادی اور تمکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان بھی ہو جائے، جیسے کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے یثرب میں ہو گیا. تو ان کی تلواریں بے نیام ہوتی ہیں اور منکرین حق کا استحصال کر دیتی ہیں. یعنی اس صورت میں اللہ کے عذاب کا قانون یہ ہے کہ وہ پھر فرشتوں کے ذریعے سے عذاب نازل نہیں کرتے، فرشتے خاموشی سے مدد کرتے ہیں، عذاب پھر انسانوں کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے. تو یہ یہاں دونوں چیزیں خود قرآن مجید نے 2 لفظوں میں بیان کر دی ہیں کہ ہم تمہارے معاملے میں اب اسی چیز کے منتظر ہیں کہ عذاب آئے گا، وہ تو آنا ہے، طے شدہ ہے، یا آسمان سے آئے گا یا ہمارے ہاتھوں سے. بس انتظار اس کا ہے کہ تم کس طرف کھڑے ہوتے ہو، منکرین کی طرف یا ایمان والوں کی طرف. تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تم بھی ہمارے لیے انتظار کر رہے ہو، ہم بھی تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں، سو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، یہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کرتے تھے. مسجد میں نمازیں پڑھنے کے لیے بھی آ جاتے تھے. کیسے آتے تھے اس کی تصویر آگے آ جائے گی. اسی طرح سے صورتحال چونکہ ایسی تھی کہ اس میں بار بار یہ اپیل کرنا پڑتی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی دونوں پہلوؤں سے. اس پہلو سے کہ جہاں تہاں سے مہاجرین آ رہے تھے. میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ جو مہاجرین آ رہے تھے ان کے لیے یہ بندوبست کرنے کی صحیح فرمائی کہ انصار میں سے ایک ایک گھرانے کو اپنا بھائی بنا لے، لیکن اس میں سب لوگ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے. سب لوگوں کے لیے مواخات کا یہ طریقہ اختیار کرنا ممکن نہیں ہوا. چنانچہ مسجد نبوی میں ایک مہاجرین کا کیمپ لگا دیا گیا تھا جس کو صفہ کہتے ہیں. اس میں یہ لوگ رہتے تھے اور آہستہ آہستہ پھر کسی ایک کے لیے کوئی راستہ نکل آیا، کسی نے کوئی تجارت شروع کر دی، اس میں کامیابی ہو گئی، کسی کو کہیں کوئی مزدوری مل گئی اور وہ اپنا گھر چلانے کے قابل ہو گیا. تو اس طرح اس مہاجر کیمپ سے لوگ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کہیں متمکن کر رہے تھے. یہ صورتحال تھی جس میں بار بار اپیل کرنا پڑتی تھی کہ لوگ ان لوگوں کی مدد کریں. چنانچہ یہ اصحاب صفہ کی مدد کی اپیل سورہ بقرہ کے آخر میں ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے کہ یہ وہ فقراء ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں یہاں گر گئے ہیں تو ان کی مدد کرو. بار بار مدد کی اپیل کرنا پڑتی تھی. اسی طرح مختلف جنگیں پیش ہو جاتی تھیں، بدر، احد، احزاب. ان میں بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی کہ ان کو کوئی گھوڑا فراہم کرے، کوئی سواری فراہم کرے، کوئی تلوار فراہم کرے، کوئی زرہ فراہم کرے. تو یہ چیزیں بھی خریدنا پڑتی تھیں اور جنگوں کا بار تو اس وقت کی حکومتیں برداشت نہیں کر سکتیں، تو آسان نہیں تھا. بار بار اللہ کی راہ میں انفاق کی اپیل کی جاتی تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے. یہاں تک کہ قرآن نے یہ تک اپیل کر دی کہ وہ لوگ کہ جو اس وقت اللہ کے پیغمبر کی مدد کے لیے، خواہ وہ ان جنگوں میں ہو یا دین کے کسی کام میں ہو، مدد کریں گے، وہ اللہ کو قرض دیں گے اور اللہ اس قرض کو واپس کرے گا. یعنی
جس طرح کرے گا وہ ظاہر ہے کہ آسمان کا پروردگار ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں بار بار انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں تھے تو کچھ نہ کچھ دیتے تھے، مارے باندھے۔ اب اس کو لیا ہے، اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے یہ کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ گویا وہ مفہوم ہے جو یہاں مقدر ہے، اس پر اب بات کی ہے۔ ان سے کہہ دو اپنے مال تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، یعنی تمہارے اندر کی حالت سے ہم واقف ہیں، جانتے ہیں کہ تم منافقت کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو، تم نے جو حجاب اوڑھے ہوئے ہیں اور جو نقاب پہنے ہوئے ہیں اور جو لبادے تم پر ہیں، ان سب سے ہم واقف ہیں۔ ان سے کہہ دو تم اپنے مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیے جائے، یعنی ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں اس طرح کے مال کی۔ ان سے کہہ دو تم اپنے مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہ کیے جائیں گے۔ کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم بدعہد لوگ ہو، اور اس سیرت و کردار کے ساتھ جو لوگ مال اللہ کی راہ میں دیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، ان کا انفاق، ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا درخور قبول نہیں ہے، یعنی قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی بارگاہ میں اس طرح کے انفاق کی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے، یہ اپنے پاس رکھیں اپنا انفاق اور اپنا اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کرنا۔ ان کا انفاق درخور قبول نہیں ہے، تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی کیوں قبول نہیں کر رہے؟ پیچھے کہا کہ بدعہد لوگ ہو تم، اب فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، یعنی اگرچہ ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن کفر کیا ہے، حقیقت میں یہ انکار کیے بیٹھے ہیں۔ میں نے لکھا ہے یعنی حقیقت میں کفر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ اور رسول پر ایمان کے جو تقاضے ہیں یہ ان میں سے کسی کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر کی بدعہدی، ادھر کی بے وفائی، یہاں فریب، وہاں دھوکہ، یہ صورتحال ہے۔ تو اس میں اب یہ انفاق کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، اور فرمایا کہ یہ حال ہے انفاق کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اب ذرا نمازوں کا بھی سن لیجئے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور نماز کے لیے آتے ہیں، آنا پڑتا تھا اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نماز کی امامت کر رہے ہوتے تھے، مسجد نبوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، اگر کوئی آدمی نہ آئے تو ظاہر ہے کہ ہر طرف سے نگاہیں اٹھتی تھیں، تو آتے تھے۔ فرمایا اور نماز کے لیے آتے ہیں تو مارے باندھے آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے نہ ان نمازوں کی ہمیں ضرورت ہے، نہ ان کے انفاق کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اعمال ہیں وہ دل کی کس پاکیزگی کا تقاضا کرتے ہیں، ایمان کی کس یکسوئی کا تقاضا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کس تعلق کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ باطن میں تو غلاظت بھری ہوئی ہے اور آدمی اوپر سے پھول پیش کر دے۔ تو مارے باندھے آتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو توجہ دلائی، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، سو ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو، یعنی ان کے پاس مال بھی بہت نظر آئے گا، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور اولاد بھی بہت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کی معاشرت میں، قبائلی زندگی میں، مال بھی ایک قوت کا باعث بنتا تھا اور اولاد بھی قوت کا باعث بنتی تھی، تو دونوں ہی سے لوگوں کی مشیخت اور سرداری قائم ہوتی تھی۔ فرمایا اس کو کچھ وقت نہ دو۔ اللہ تو اب یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے، یعنی اس مال اور اولاد کے ذریعے سے،
ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں. یعنی اللہ اب ان کے ایمان کا بھی خواہاں نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی خواہش ختم ہو گئی کہ یہ ایمان لائیں، اس لیے کہ اس نجاست کی اب نہ دین کو یہاں ضرورت ہے اور نہ قیامت میں جس جنت کو ہم آباد کرنے والے ہیں اس میں ان کی ضرورت ہے. اب یہی ہے. ظاہر ہے کہ یہ بڑا ہی سخت انجام ہے جو منافقت کا یہاں بیان ہوا ہے. اس پر میں نے لکھا، یہ جو کہا ہے نا کہ سو ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو، یعنی اس بنا پر ان سے دین کی کسی سچی خدمت کی توقع نہ کرو. اندر نفاق ہے، بدعہدی ہے، اس کی بنیاد پر اگر یہ کچھ مال خرچ کرتے ہیں یا مسجد میں چلے آتے ہیں تو اس کو کچھ وقت نہ دو، اس لیے کہ یہ مال و اولاد ان کے لیے آخرت میں کسی بڑے مرتبے کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ غلامی کا پھندہ ہے. اپنی گردنیں یا اس پھندے سے چھڑا نہ سکیں گے. یعنی اسی مال کی محبت میں، اسی اولاد کی محبت میں اور اسی کے بلبوتے پر اور اسی کے غرے میں یہ اس منافقت کو اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ جس چیز پر بہت نازاں ہیں وہی ان کے گردن کا پھندہ بنتی چلی جائے گی اور تم دیکھو گے کہ یہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گے. یہ جو آخر میں یہ کہا کہ اللہ اب یہی چاہتا ہے، ایمان کی دعوت دی گئی، یہ آخری زمانہ ہے، برسوں رسول اللہ نے ان کے درمیان زندگی بسر کی، بار بار ان سے کہا گیا کہ اب بھی آ جاؤ اور آ کر سچے ایمان کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو اب اللہ نے فرما دیا کہ اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہ اس عذاب سے دوچار ہوں اور یہ کافر ہی رہیں. اب ان کو ایمان کی توفیق نہ ملے، اس لیے کہ اللہ کا ایمان کوئی بھیک نہیں ہے جو انہوں نے دینی ہے، اس کی عزت اور قدر و قیمت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے. اللہ کا یہ چاہنا اس سنت کے مطابق ہے. یعنی یہ کیوں فرمایا؟ اللہ کا یہ چاہنا اس سنت کے مطابق ہے جو اس نے لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کے لیے مقرر کر رکھی ہے. اس کی وضاحت ہم پیچھے ایک سے زیادہ مقامات میں کر چکے ہیں. اس کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات پر میں نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت اور ضلالت یعنی ہدایت اور گمراہی اس کے لیے ایک قانون مقرر ہے. یہ ایسے نہیں مل جاتی. گمراہی کے لیے بھی ایک قانون ہے اور ہدایت کے لیے بھی قانون ہے. تو یہ جو آخری مرحلہ ہے کہ اب اللہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ ہدایت پائیں، یہ اس قانون کے مطابق آتا ہے. جب بار بار اللہ تعالیٰ سے روگردانی ہوتی ہے، بار بار بے وفائی ہوتی ہے، بار بار بدعہدی ہوتی ہے، بار بار سازشوں کا انسان نشانہ بنتا ہے، بار بار اپنے ضمیر کے خلاف فیصلے کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. یعنی اب ہمیں دنیا میں تمہیں اپنے قانون کے مطابق اگر زندہ بھی رکھنا ہے 2-4 سال تو اس دوران میں ہم اس توفیق سے محروم کر دیں گے کہ تم ایمان لاؤ. اسی کو یہاں بیان کیا ہے کہ اب تو ان کے بارے میں اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ یہ کافر ہو. یعنی ان کا ایمان اب بے معنی ہو چکا ہوا ہے. ارشاد فرمایا کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. یعنی جب ظاہر ہے کہ یہ آیتیں اترتی تھیں، اس طرح سے پردہ چاک کیا جاتا تھا، نام تو نہیں لیا جاتا تھا کسی کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے سورہ آل عمران میں کہ نہیں، ہم اپنے علم کی بنیاد پر کچھ نہیں بتائیں گے. یہ ابتلا کی دنیا ہے، علم کی بنیاد پر جو کچھ سامنے آنا ہے وہ آخرت میں آئے گا. یہاں تو ہم امتحان برپا کرتے ہیں، ابتلا سے گزارتے ہیں، اس سے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے تو نہیں، لیکن یہ جو تبصرے ہیں یہ بڑے سخت ہیں. یہ جب ان کے سامنے پڑھے جاتے تھے اور یہ صورتیں یا اس مضمون کی آیات سامنے آتی تھیں تو انسان کے اگر دل میں برائی ہو تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ پردہ پڑا رہے. تو آگے اس کی تصویر کھینچی ہے، کہا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. یہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر اطمینان دلاتے ہیں. جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آ جاتے ہیں اور خدا کی قسمیں کھا کھا کر اطمینان دلاتے ہیں کہ تم میں سے ہیں، کہ ہم تو سچے مسلمان ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ.
طرح حالے کہ یہ تم میں سے نہیں ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ کیوں قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے ہیں؟ فرمایا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، یعنی ان کو خوف ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کی صورتحال اختیار کی کہ سامنے ہو کے آ گئے تو یہ تو اب آخری مرحلہ آیا ہوا ہے، تو عذاب سے بظاہر بچنے کے لیے یہ انہوں نے ڈھال بنا رکھی ہے کہ ایمان بھی نہیں لائیں گے یعنی دل سے، اور اظہار ایمان بھی کرتے رہیں گے، تاکہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت برپا ہو رہی ہے اس یثرب کی اور عرب کی سرزمین پہ، اس میں ہم بچ جائیں۔ یعنی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ تم سے الگ ہو گئے تو اسی انجام کو پہنچا دیے جائیں گے جو اس سے پہلے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کے لیے بیان ہو چکا ہے۔ اس سورہ کے شروع میں بتا دیا گیا ہے کہ اب اس آخری مرحلے میں پیغمبر کے منکرین میں مشرکین کے ساتھ کیا کرنا ہے اور یہود و نصارہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو یہ تو فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ انہیں اندیشہ ہے، خوف ہے، اس وجہ سے یہ نفاق کا پردہ اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔